السلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ سبسکرائبر، میں ہوں عمر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ ہیلپ ڈیسک۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں DESY انٹرنشپ پروگرام، جو کہ جرمنی کی طرف سے ہر سال اناؤنس کیا جاتا ہے، جس میں بہت سارے پروجیکٹس ہیں، آن سائٹ پروجیکٹس ہیں اور آن لائن پروجیکٹس بھی ہیں۔ جو آن سائٹ پروجیکٹ ہیں وہ آپ کو پیڈ ہیں، یعنی جو انٹرنشپ کریں گے ان کو اس کی جگہ آپ کو الاؤنسز دیے جائیں گے، یعنی منتھلی اسٹیپینڈ دیا جائے گا، جو کہ 1200 یورو ہے۔ اس میں انڈر گریجویٹ کے اسٹوڈنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جو اپنے انڈر گریجویٹ ختم ہونے کے قریب قریب ہیں، یعنی 6 7 سیمسٹر 8 سیمسٹر والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنہوں نے کرنٹلی انڈر گریجویٹ یعنی بیچلر ختم کیا ہے اور ایم فل کے لیے انرول ہیں، وہ بھی اس انٹرنشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی لینگویج ریکوائرمنٹس نہیں ہے، کوئی آن لائن اپلیکیشن فی نہیں ہے، جسٹ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے، جس کی جو 7 فروری سے اسٹارٹ ہو چکی ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 8 مارچ 2022۔ یہ پروگرام اسٹارٹ ہوگا، یہ پروگرام 19 جولائی 2022 سے اسٹارٹ ہوگا اور 8 سپتمبر 2022 کو اینڈ ہو جائے گا۔ اس کے لیے جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کو آپ کی ایک CV چاہیے، جس میں آپ کا پرسنل ڈیٹا، ایجوکیشنل ڈیٹا اور اس کے علاوہ ورک سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس ہے وہ انکلوڈ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو چاہیے 2 ریکمنڈیشن لیٹر، آپ کے پاسپورٹ کی اسکین کاپی، اور اگر آپ گریجویٹ ہو چکے ہیں یعنی آپ کو پھر BS کی ٹرانسکرپٹ چاہیے۔ اگر آپ کسی سیمسٹر میں ہیں تو آپ کو پریویس سیمسٹر کی ٹرانسکرپٹ چاہیے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ان کی ویب سائٹ پر کہ ان کا ڈسکرپشن کیا ہے، کون کون اپلائی کر سکتے ہیں، بریفلی اسے چیک کرتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے DESY سمر اسٹوڈنٹ پروگرام۔ جیسے ہی آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ جسے ویب سائٹ نہیں مل رہی تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے ڈائریکٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ آفیشیل ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے، سمر اسٹوڈنٹس DESY سمر اسٹوڈنٹ پروگرام 2022۔ سب سے پہلے ہے نیوز میں ہمارے پاس ہے 7 فروری 2022 کی نیوز ہے یہ۔ دا آن لائن اپلیکیشن از اوپن اینڈ ول ریمین اوپن انٹل 8 مارچ، یعنی 8 مارچ 2022 تک یہ اوپن رہیں گی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے، ایج سمر DESY آفر انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ in physics or related natural science discipline the possibility to participate in the research activities of the laboratory at the Humbridge and Zython sites. The 2022 program will take place from July 19 to September 8، یعنی جو آپ کی انٹرنشپ سٹارٹ ہوگی وہ جولائی 19 سے 8 سپتمبر تک ہوگی۔ An announcement poster can be found here۔ announcement poster آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ The program has been adopted to the special condition due to the COVID pandemic and consists of 2 main parts، یعنی اس پروگرام کے 2 مین پارٹس ہیں۔ ایک ہے ورک پروجیکٹ میں آپ selected candidates join in the day-to-day work of DESY research groups and participate in one of these activities۔ ایکٹیویٹیز کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز اس میں انکلوڈ ہیں۔ The majority of work projects on site as well as number of online ریموٹ ورک پروجیکٹ، یعنی آپ کو سائٹ پہ بھی پروجیکٹ ہیں، آپ وہ بھی اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں اپلائی، اور اس کے علاوہ آپ آن لائن اگر لیکچر لینا چاہیں تو آپ آن لائن کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ فار دا آن سائٹ پروجیکٹ ایوری تھنگ مسٹ آف کورس بی کنفرم ود دا COVID-19 پینڈیمک ریکوائرمنٹس اینڈ ریسٹرکشن فار ٹریولنگ۔ اس کے بعد ہے دے ول ریسیو سبسٹنس الاؤنس، جو آپ کو الاؤنس دیا جائے گا یا اسٹیپنڈ دیا جائے گا وہ ہوگا 1200 یورو پر منتھ، partial travel reimbursement and have the possibility to accommodated in the DESY hostel، اور آپ کو پاسبلٹی ہے کہ آپ کو اکوموڈیشن بھی پرووائڈ کیا جائے ایٹ اے ریڈیوس پرائس، بالکل کم پرائس میں۔ Depending on the COVID pandemic situation, on-site participation in any project can be cancelled at any time. For some of these projects, it may be possible to convert them in such situation into an online project۔ ٹھیک ہے، اگر کووڈ کی وجہ سے اگر سائٹس بند ہو گئیں تو آپ کو آن لائن ورک پروجیکٹ میں انکلوڈ کر دیا جائے گا۔ آن لائن ورک پروجیکٹ جنرلی ریکوائر انٹرنیٹ کنیکشن ود سفیشینٹ بینڈ وڈتھ فار وچ ایچ پارٹیسپینٹ اسٹوڈنٹ ہیز ٹو ٹیک
کیئر آف ہم دا آن لائن پروجیکٹ ورک از ان پیڈ، یعنی جو آن لائن ہوگا وہ ان پیڈ ہوگا. اور سیکنڈ جو پارٹ ہے اس کا ہم نے کہا تھا 2 پارٹ ہیں. سیکنڈ پارٹ ہے لیکچرر پروگرام. وائل دا ورک ان دا گروپس is the main activity, there will also be a series of lecture given in English related to the scientific research done at DESY. We are planning to have the lecture mostly on site plus transmitting them via Zoom or webcast. If you want to apply for the program, please check if you fill the conditions. میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ کون کون سی کنڈیشنز ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنڈیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی کنڈیشن ہے اس میں اپلائی کرنے کے لیے. کنڈیشن پہ آپ کلک کریں گے تو یہ کنڈیشن آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے. کوالیفیکیشن جو چاہیے، اپلیکنٹ شوڈ ہیو کمپلیٹیڈ بائی دا سمر آف 2022 ایٹ لیسٹ 3 years آف فل ٹائم اسٹڈیز ایٹ یونیورسٹی لیول ان فزکس ریلیٹڈ نیچرل سائنس ڈسپلن اور کمپیوٹنگ. ان فیلڈ میں جو کرنٹلی 3 year یا 4 year ڈگری میں انرولڈ ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. پلیز ٹیک نوٹ دیٹ لارج میجورٹی آف پروجیکٹ وی آفر فار فزکس اسٹوڈنٹس. زیادہ تر جو پروجیکٹ ہیں وہ فزکس اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. دا مین ٹارگیٹ آڈینس آر دا اسٹوڈنٹ ہو از ان سمر آر ایٹ فالوئنگ 2 stages. ان 2 stages کے اسٹوڈنٹس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. دے آر اباؤٹ ٹو obtain دیئر بیچلر ڈگری. وہ اپنی بیچلر ڈگری کے کمپلیٹ ہونے کے قریب ہوں، یعنی آپ 5th semester 6th semester میں ہوں یا آپ نے 5th اور 6th سیمسٹر کمپلیٹ کر لیا ہو تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. دے ہیو اے بیچلر ڈگری اینڈ آر ود ان دیئر ماسٹر ڈگری اسٹڈیز. یعنی اگر بیچلر بھی آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور آپ کرنٹلی ماسٹر ڈگری یعنی ایم فل کے لیے انرول ہیں تو آپ پھر بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. دا ایپلیکینٹ ہو آلریڈی obtained ماسٹر ڈگری will obtain it by summer 2022 are not accepted. یعنی جنہوں نے ایم فل کمپلیٹ کر لیا ہے وہ اس پروجیکٹ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. applicant should not have previously been at DESY as summer student. یعنی جو اسٹوڈنٹ جنہوں نے پہلے اس پروگرام میں جو پہلے سلیکٹ ہو چکے ہیں یا جنہوں نے یہ پروجیکٹ پہلے کیا ہوا ہے وہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اسپیشل کنڈیشن فار آن سائٹ پروجیکٹ. پلیز ٹیک نوٹ دیٹ ڈیو ٹو regulation for the paid trainees in Germany, we can only accept students that are enrolled at their university for the whole period of summer student program. جو کسی یونیورسٹی میں انرول ہیں وہی صرف اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. Please note that all applicants should have good working knowledge of English and some basic computing skill. The students are expected to participate during full period of the program. اس کے علاوہ COVID-19 پینڈیمک کی وجہ سے آپ کو کرنٹائن کیا جائے تو ریگولیشن کی وجہ سے آپ کو کرنٹائن کیا جائے گا. اس کے بعد آپ کا جو ورک پلیس ہے وہ انٹری آپ کی اس کے بعد ہوگی. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ایکٹیویٹیز، کون کون سی ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہوں گی. پلیز ٹیک نوٹ دیٹ آن سائٹ پروجیکٹ آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی اویلیبل فار آل پروجیکٹ کیٹیگریز بلو. وائل آن لائن ورک پروجیکٹ ول موسٹلی اویلیبل ان دا کیٹیگریز ایٹ دا سافٹ ویئر اور کمپیوٹرنگ اورینٹیڈ. ان میں زیادہ تر آن سائٹ پروجیکٹ ہیں اور جو آن لائن پروجیکٹ ہیں وہ B2 B1 اور B2 B6 وغیرہ ہیں. DESY سمر اسٹوڈنٹ جوائن گروپ انگیج ان دا فالوئنگ ایکٹیویٹیز. اچھا، اسٹوڈنٹ جوائن کون کون سے اسٹوڈنٹس کو جوائن کر سکتے ہیں. پیٹھون سائنس گروپ ایٹ DC انگیج ٹو فنڈامنٹل اینڈ اپلائیڈ ریسرچ ان دا فیلڈ آف فزکس، بایولوجی، کیمسٹری، کرسٹالوگرافی، میٹیریل سائنس اینڈ جیولوجیکل سائنس. Some of the students will work in the frame of the European project وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لینی ہیں. اس کے علاوہ اس میں کون کون سے سولڈ اسٹیٹ فزکس ہے، مالیکولر سائنسز ہیں، سافٹ میٹر سائنسز ہیں، ڈیولپمنٹ آف ایکسپیریمنٹل ٹیکنیکس ہیں، لیزر اینڈ آپٹکس ہے، تھیوری اینڈ کمپیوٹنگ ہے. اس کے بعد پروگرام بی ہے. پروگرام بی میں یہ فزیکل انالیسس ہیں، سافٹ ویئر اورینٹیڈ ڈیٹا پروسیسنگ، سافٹ ویئر اورینٹیڈ ہے، ڈیولپمنٹ. یہ ساری کمپیوٹر سے ریلیٹڈ فیلڈس ہیں. ریسرچ آن ایکسلریٹر، تھیوری آف ایلیمنٹری پارٹیکل کمپیوٹنگ. اور اس کے علاوہ یہ پروگرام سی ہیں، ریسرچ ان ایسٹرو پارٹیکل فزکس. یہ ساری چیزیں آپ نے 1 by 1 کمپلیٹلی ریڈ کر لینی ہیں. آپ نے ان میں سے 3 کیٹیگری سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک میں کرنا چاہیں ایک بھی کر سکتے ہیں اور آپ ان میں سے کم 3 کیٹیگری سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد اپلیکیشن پہ ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو اپلیکیشن پروسیجر ہمارے سامنے آ جائے گا. پلیز بیفور اپلائنگ ریڈ کیئرفلی کنڈیشن ہم نے دیکھ لی ہیں. میک شیور فلفل، یہ ساری چیزیں آپ نے 1 by 1 فل کرنی ہیں.
اس کے بعد دیکھتے ہیں یو کین چوز ان دا اپلیکیشن ماسک یور پریفرنس فار پارٹیسپیٹنگ ان آن سائٹ اور آن لائن، دونوں بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. آئدر چوز ون اینڈ ٹو پریفرنس اور لیو آؤٹ دا لیٹر اف یو کنسیڈر اونلی ون آپشن. اگر آپ ایک کرنا چاہیں تو ایک بھی کر سکتے ہیں، اگر دونوں کرنا چاہیں تو آپ دونوں ہی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ڈاکومنٹس کون کون سے ریکوائرمنٹس ہیں؟ ڈاکومنٹ جو ریکوائرڈ ہیں وہ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں اور پی ڈی ایف فارمیٹ میں اپلوڈ کرنے ہیں. آپ کو سی وی چاہیے، آپ کی سی وی 2 پیجز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جس میں آپ کا پرسنل ڈیٹا ہو، ایجوکیشن ہسٹری ہو، ریلیونٹ ورک ایکسپیرینس ہو، کمپیوٹنگ اینڈ ادر ریلیونٹ ورک اسکل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے یونیورسٹی گریڈ سرٹیفکیٹ، بیچلر سرٹیفکیٹ، کریڈٹ پوائنٹ وغیرہ. یہ سارا اس میں آپ کی ڈی ایم سی کے اوپر یا آپ کی ٹرانسکرپٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے، آپ نے وہ اپلوڈ کرنی ہے. جو وہاں کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں، جو آؤٹ سائڈر یا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو اپنی پاسپورٹ کی کاپی یعنی اپنا پاسپورٹ اسکین کر کے وہ بھی اپلوڈ کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ the uploading of the documents is to be done on the second page of the application. If any of the requested information is missing, your application will not be considered. اس کے علاوہ آپ کو چاہیے 2 ریکمنڈیشن لیٹر جن کی ڈیٹیل آپ نے وہاں پر ای میل کے ذریعے لکھ دینی ہے، اور ای میل، ان کا نام، ان کی ڈیزگنیشن آپ لکھ دینی ہے. وہ ان کو ای میل آٹومیٹیکلی میل ان کو چلی جائے گی. آپ کے جو ریفری ہوں گے یعنی جن کا آپ نے ای میل ڈالا ہوگا، آپ کے ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، جس کا بھی آپ کے پاس ریکمنڈیشن لیٹر ہے، تو وہ ریکمنڈیشن لیٹر آپ کا وہ اپلوڈ کریں گے. اپلائی کرنے کے بعد آپ نے ان سے کانٹیکٹ کرنا ہے. ایٹ دا اینڈ آف آن لائن اپلیکیشن پروسیجر یو ول بی آسکڈ ٹو کنفرم دا کریکٹنیس آف دا ڈیٹا یو انٹر. یور ڈیٹا ول بی الیکٹرانکلی سیو فار 6 months اینڈ پروسیسڈ فار دا پرپز. آپ جسے اپلائی کریں گے تو اس کے بعد آپ کا 6 month کی ڈیٹا سیو ہو جائے گا، جس میں اپلیکیشن کے فردر پروسیجر کے لیے پروسیس ہوگا. The selection process will take place after the end of the online application phase, and all applicant will be notified by the end of April on the outcome. اپریل کے اینڈ میں آپ کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا کہ آپ کا آؤٹ کم کیا ہے، آپ سلیکٹ ہیں نہیں سلیکٹ، جو بھی کیس ہوا وہ آپ کو اس میں بتا دیں گے. اور پروجیکٹ سپرویژن مائٹ کانٹیکٹ، وہ اس اپریل کے سے پہلے مارچ اور اپریل کے دوران آپ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ان کو کچھ اور انفارمیشن آپ سے ریلیٹڈ چاہیے ہوگی. اگر آپ کی کوئی کیوریز ہیں تو آپ یہاں سے ان کو اس ای میل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن ہیں، اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے. فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن میں آپ کو ایلیجیبلٹی کے کرائٹیریا کے حوالے سے کوئی کوسچن ہو تو وہ یہاں پہ دیا ہوا ہے. کووڈ پینڈیمک ریسٹرکشن فار پارٹیسپیشن، اس کے لیے ہے. انشورنس سے ریلیٹڈ کوسچن ہو تو وہ بھی اس میں ہیں. ویزا سے ریلیٹڈ ہو، ڈیوریشن آف اسٹے، اور اس کے اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوسچن ہو تو وہ بھی ہے. سبسٹینسز الاؤنسز کے سے ریلیٹڈ، ہاسٹل اکوموڈیشن، ورکنگ ہاور اینڈ ویکیشن، ایکسیس ٹو ڈی سی، ان سارے چیزوں سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوسچن ہیں تو وہ انہوں نے یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. اگر آپ ان میں سے 1 by 1 سے ریڈ کر سکتے ہیں. ہم نے اس کے بعد دیکھنا ہے اس اپلیکیشن والے پروسیس میں. اف یو ہیو ریڈ اینڈ انڈرسٹوڈ دا ابو پلیز پروسیڈ ہیئر ٹو اپلیکیشن. تو یہ اپنے ہیئر پہ کلک کرنا ہے تو آپ کی اپلیکیشن یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گی. جیسے ہی آپ کی اپلیکیشن اوپن ہوگی، یہاں پہ نوٹس فار یہ آپ نے پڑھ دینا ہے. میرے خیال سے اس پہ یس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، یا آپ نے پڑھ کے یس نو ہے جو بھی ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے. اس کے بعد پرسنل انفارمیشن ہے. پرسنل انفارمیشن میں پاس فیملی نیم ہے، فیملی نیم کے بعد مڈل نیم، گیون نیم، جنڈر، ڈیٹ آف برتھ، کنٹری. اس کے علاوہ ہے کرنٹ انفارمیشن، اپنا ای میل ایڈریس آپ نے دینا ہے، اسٹریٹ، زپ کوڈ، سٹی، اور یہاں پہ کنٹری، اور یہاں پہ آپ نے فون نمبر اپنا پٹ کرنا ہے. سمپل سا اس کا پروسیس ہے، اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے، تو میں آپ کو پھر کر کے نہیں بتا سکتا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد آپ نے جہاں پہ آپ کرنٹلی انرول ہیں جس یونیورسٹی میں، آپ نے اس یونیورسٹی کا نام لکھنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سٹی لکھنی ہے، جس یونیورسٹی میں وہ سٹی ہے، اور جس کنٹری میں ہے وہ آپ کنٹری آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد ہے پلان کمپلیشن ڈیٹ آف ماسٹر تھیسس. اگر آپ ماسٹر میں ہیں تو آپ نے تھیسس کی کمپلیشن ڈیٹ یہاں پہ آپ نے ایکسپیکٹڈ لکھنی ہے. اگر نہیں ہے تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے مین فیلڈ آف اسٹڈی، آپ کس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے وہ لکھنا ہے. کمپلیٹڈ ایئر آف یونیورسٹی اسٹڈی ان سمر 2022، کب آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو رہی ہے. اگر آپ بیچلر میں ہیں تو پھر بھی آپ نے بتانا ہے، ایم فل میں ہیں تو پھر بھی آپ نے بتانا ہے. ایوریج گریڈ یو اچیوڈ ان یور بی ایس سی کورسز ان دا گریڈنگ سسٹم آف کنٹری. تو اپنے یہاں پہ اپنے ٹرانسکرپٹ کے حساب سے گریڈنگ سسٹم میں جو اپنے ایوریج گریڈ ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں. ایوریج گریڈ یو اچیوڈ ان یور ماسٹر ڈگری کورس فل اونلی آلریڈی ماسٹر اسٹوڈنٹ، جو آلریڈی ماسٹر اسٹوڈنٹ ہیں صرف اسے وہ فل کریں گے.
انگلش اسکل میں اگر آپ نیٹو اسپیکر ہیں، فلوئنٹ انگلش ہے آپ کی یا ورکنگ نالج ہے تو آپ نے اس حساب سے یہاں پہ سلیکٹ کر دینا ہے. اس کے بعد ڈو یو ورک ایٹ DESY بفور، اگر آپ نے پہلے کام کیا ہے تو یس، نہیں تو نو. اس کے بعد موٹیویشن ٹو اپلائی فار دس پروگرام، آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے، ایک موٹیویشن لیٹر لکھنا ہے جو میکسیمم 1000 کریکٹر کا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں اپنے بیک گراؤنڈ اور اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس اور اس کے علاوہ آپ اپنے فیوچر گولز کے متعلق اس میں لکھنا ہے. ایکٹیویٹیز میں یہاں پہ آپ کیا جاتے ہیں، انفارمیشن اباؤٹ ایکٹیویٹیز، یعنی جس ایکٹیویٹیز میں آپ نے انرول ہونا ہے تو وہ آپ نے لکھنے ہیں. ایکٹیویٹیز میں نے آپ کو بتا دی ہیں کون کون سی ہیں، آپ نے وہاں سے دیکھ کے اپنے حساب سے جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنی ہے. کم سے کم آپ ایک سلیکٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ نے 3 سلیکٹ کرنی ہے. یہ ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہیں، آپ نے یہاں سے جسٹ سلیکٹ کرنی ہے اور اس طرح سیکنڈ اور تھرڈ. اس کے علاوہ انٹر یور پریفرنس فار ورکنگ، اگر آپ نے آن سائٹ کام کرنا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے، فرسٹ پہ کرنا ہے، اور اگر آپ نے آن لائن کرنا ہے تو یہ آپ دونوں بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے صرف ایک بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ اپنی ریفریز کی ڈیٹیل دینی ہے. ریفریز اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ریفریز کون ہوتے ہیں. ریفریز آپ کا ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو اسسٹنٹ پروفیسر ہو، لیکچرر کا نہ ہی ہو تو بہتر ہے. پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، ان سے ریکمنڈیشن لیٹر لینے ہیں. وہ آپ اپنے ٹیچر سے بات کریں، وہ آپ کو اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ ریکمنڈیشن لیٹر کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کا یہاں پہ آپ نے نام لکھنا ہے، انسٹیٹیوشن لکھنا ہے اور ای میل ایڈریس لکھنا ہے. ای میل ایڈریس ویلڈ لکھنا ہے، یہ آٹومیٹیکلی ان کو میل جائے گی جہاں سے وہ آپ کا ریکمنڈیشن لیٹر اس لنک کے ذریعے اپلوڈ کریں گے. آپ نے 2 ریفریز کی ڈیٹیل دینی ہے، اسی طرح دوسرے کا نام، انسٹیٹیوشن اور ای میل ایڈریس لکھنے کے بعد آپ نے ویلیڈیشن چیک پہ کلک کرنا ہے تو یہ آپ کو نیکسٹ اسٹیپ پہ لے جائے گا. وہاں پہ آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر کے سبمٹ کر دینا ہے. یہ تھا ڈیسی سمر اسٹوڈنٹ پروگرام میں اپلائی کرنے کا طریقہ. اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا آپ کو جلد از جلد رپلائی دے سکوں. یہ تھا DESY سمر انٹرنشپ جرمنی میں اپلائی کرنے کا طریقہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.